مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ پہلی حکایت ہے حکایات رومی کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سخت بیمار ہو گئے. حضور کے صحابی سخت بیمار ہو گئے اور شدت ضعف کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے. شدت ضعف یعنی کمزوری کی وجہ سے. جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے کر گئے. عیادت کسے کہتے ہیں؟ پتہ کرنے کے لیے. اس کا پتہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے کر گئے. بیمار صحابی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوشی سے نئی زندگی محسوس کی اور ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ اچانک زندہ ہو گیا ہو. ظاہر ہے حضور کے آنے کی خوشی. آج ہمارا کوئی دوست عزیز ہمارے پاس آ جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر میں خود بنفس نفسی فیس چلے جائیں، خود حضور چلے جائیں، تو اس کو کتنی خوشی ہوگی. انہوں نے کہا یار میری تو خوش قسمتی کہ اس بیماری کی وجہ سے میں اتنا خوش نصیب کہ حضور میرے گھر میں چل کے آ گئے، جس کی بدولت میرے غریب خانے کو شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس چومنے کی سعادت حاصل ہوئی. یعنی قدموں کو چومنے کی سعادت مل گئی میرے گھر کو. تو اس صحابی نے کہا اے میری بیماری اور بخار اور رنج و غم اور اے درد اور بیداری شب، تجھے مبارک ہو بسبب تمہارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو میرے پاس تشریف لائے ہیں. اپنی بیماری کو مخاطب کر کے کہا اور بیماری تجھے مبارک ہو، تیری وجہ سے آج حضور میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں. بیمار ہوتا ہے تو بندہ بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لیکن وہ اس بیماری سے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اس بیماری کی وجہ سے حضور میرے گھر میں تشریف لے آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت سے فارغ ہوئے، یعنی اس کا حال احوال حضور نے پتہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت میں کوئی نامناسب دعا مانگی ہو؟ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیب دان نبی ہیں. حضور ہر چیز جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. تو حضور نے پوچھا بھئی تم نے کوئی نامناسب دعا تو نہیں مانگی تھی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی یاد نہیں کہ کوئی ایسی دعا کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی میں نے نامناسب دعا کی ہو. اور تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں دعا یاد آ گئی. بعض نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ جن کی برکتوں سے ہمارے بگڑے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضور کی برکت کی وجہ سے انہیں یاد آ گیا کہ میں نے کون سی دعا مانگی تھی. تو صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اعمال اور کوتاہیوں کے پیش نظر یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ عذاب جو آخرت میں آپ دیں گے وہ مجھے اس عالم میں دے دیں. یعنی اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت کے اندر عذاب دینا ہے نا میرے گناہوں کی وجہ سے، اے اللہ وہ عذاب مجھے دنیا میں ہی عطا فرما دے تاکہ عالم آخرت کے عذاب سے میں بچ سکوں. تو یہ دعا میں نے بار بار مانگی. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے بار بار یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے جو آخرت میں تو نے عذاب دینا ہے نا وہ دنیا میں ہی دے دے. تو یہ دعا میں نے بار بار مانگی یہاں تک کہ میں بیمار ہو گیا اور یہ نوبت آ گئی. یعنی اس حد تک میں بیمار ہو گیا کہ مجھ کو ایسی شدید بیماری نے گھیر لیا کہ میری جان اس تکلیف سے بے آرام ہو گئی. حالت صحت میں میرے جو معمولات تھے عبادت و ذکر الہی اور عاد و وظائف کرنے سے عاجز و مجبور ہو گیا. یعنی اس بیماری کی وجہ سے کوئی نیکی نہیں کر سکا. برے بلے اپنے بیگانے سب فراموش ہو گئے. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے اقدس نہ دیکھتا، یعنی آپ کا چہرہ نہ دیکھتا، تو بس میرا کام تمام ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم اور غمخواری نے مجھ کو دوبارہ زندہ کر دیا. یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو گویا مجھے زندگی مل گئی ہے. اس مضمون دعا کو رسول اللہ سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا. اس دعا کا مضمون سن کر نا بھئی یا اللہ جو تو نے تکلیف آخرت میں دینی ہے دنیا میں دے دے. حضور نے اظہار ناراضگی کیا اور فرمایا کہ آئندہ ایسی نامناسب دعا نہ کرنا، آئندہ نہ ایسی دعا مانگنا. یہ آداب بندگی کے خلاف ہے، اللہ کی بندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے بلا و عذاب طلب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگے. انسان تو ایک کمزور چیونٹی کی مانند ہے، اس میں یہ طاقت کہاں کہ آزمائش کا اتنا بھار اٹھا سکے. انہوں نے فوری طور پر توبہ کی، عرض کی یا رسول اللہ کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے مجھے سمجھا دیا ہے کہ ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے، تو میں پناہ مانگتا ہوں، لیکن مجھے سمجھا دیں کہ آئندہ کیا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا اس طرح دعا مانگو اللہم ربنا آتنا فی داری دنیا حسنہ اور وآتنا فی داری عقبانا حسنہ. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ دنیا میں بھی ہمیں بلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں بلائی عطا فرما.
ٹھیک ہے، یہ دعا آپ قرآن مجید کے اندر پڑھتے بھی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت کو بھی بہتر بنا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، محفوظ فرما۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا ایسی ہے کہ جس میں دنیا کے دعا بھی آ گئی، آخرت کی دعا بھی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، نہ کہ یہ بندہ کہے کہ جی نہیں جی اللہ مجھے جو ہے وہ آخرت کی سزا دنیا میں عطا فرما، تو اللہ تو معاف کرنے پہ بھی قادر ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگیں تو معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ درس حیات کیا ہے؟ یعنی اس سے درس کیا ملا ہے کہ خدا کی طرف سے عطا شدہ نعمتوں کی ناشکری کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے صحت عطا کی ہو نا اور اللہ نے عذاب سے محفوظ رکھا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ پچھلی قومیں ایسی تھیں کہ جو گناہ وہ کرتے تھے نا، تو صبح اٹھتے تھے تو ان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوا تھا اس نے چوری کی ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، ادھر ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، حضور کے صدقے سے اللہ نے اس امت پر یعنی ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ بھی بعض اوقات کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہمارا چہرہ دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا گناہ کیا ہوا ہے۔ پچھلی قوموں کے چہرے بگڑ جاتے تھے، تو اللہ نے جب کرم کیا ہے، عذاب سے بچایا ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ مناسب دعا آداب بندگی کے خلاف ہے، نہ مناسب دعا نہیں مانگنی چاہیے، سوچ سمجھ کے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے نا تو پھر کھل کے مانگنا ہے، اور وہ مانگنا ہے جو مانگنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ سب سے پہلے کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ بندوں کی طرف توجہ رکھتے ہیں، بندوں سے مانگنے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ میری کو مدد کر دے گا، یہ کچھ کر دے گا۔ اگرچہ دنیاوی اسباب یہ موجود ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے رب پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی ذات ہے جو ہر اعتبار سے ہماری مدد و معاونت کر سکتی ہے، لہٰذا اچھی دعا مانگنی چاہیے۔